راجسری صحیح چیز ہے. میں بچوں کی تربیت کے بارے میں بول رہا ہوں. اگر تمہاری نظر میں راجسری صحیح ہے، بیمار صحیح ہے، گٹکا صحیح ہے، تو باپ کو بیٹے سے منگ کے کھانا چاہیے، بیٹے کو باپ سے منگ کے کھانا چاہیے. صحیح ہے نا جی؟ اچھی چیز ہے. منگوائی دوسرے سے کھاؤ. معلوم ہے غلط ہے، صحیح نہیں ہے، اور ہم خود نہیں چاہتے کہ میری اولاد یہ چیز استعمال کرے، اور خود کر رہے ہو، اور امید رکھتا ہو اولاد نیک فرما بردار بن جائے. سدھار پیدا کیجیے. جو بھی دشمن ہے میرے سلف کا، جل رہا تھا جلا ہے جلے گا، مسلک سلفیت کا شرارہ. وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین. حاضرین جمعہ، تمام تعریفات اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے. اللہ کی ذات وہ ہے کہ اللہ تو نے ہمیں پیدا کر کے انسان بنایا، اور انسان بنانے کے ساتھ ساتھ مسلمان بنایا، اور مسلمان بنانے کے بعد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کیا. اے اللہ، تو وہ ہے کہ تو نے ہم کو بن مانگے ہمیں ہماری ماں کے پیٹ میں جسم دیا، جان دیا، آنکھیں دی، ہاتھ پیر دیا. اے اللہ، تو وہ ہے کہ جب ہمارے دانت نہ تھے تو نے ایسی غذا بخشی جو چبائی نہ جائے، ادھر دانت دیا، ادھر غذا بدل دیا. اے اللہ، اب بھی ہم تیرے در کے بھکاری ہیں، تجھ سے مانگ رہے ہیں، تو ہمیں کھلا پلا اڑا، صحت دے، تندرستی دے، غنا دے، عزت دے، مالداری دے. آمین. درود و سلام اس ہستی پاک جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے ذریعے ہم تک یہ قرآن مقدس پہنچا. اسی قرآن کریم سے ایک آیت کا ٹکڑا اور ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھا ہے. اولاد چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، یا لڑکے ہی لڑکے ہوں یا لڑکی ہی لڑکی ہوں، یا لڑکے اور لڑکی دونوں ہوں، اولاد والدین کے لیے دل کی دھڑکن ہوتے ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں، دل کا سکون ہوتے ہیں. اولاد والدین کے لیے آنگن کا پھول ہوتے ہیں. اولاد والدین کے لیے قیمتی سرمایہ اور ساز و سامان ہوتے ہیں. اولاد کے بغیر زندگی ادھوری ہے. اولاد کے بغیر زندگی کی خوشیاں نامکمل ہیں. اولاد کے بغیر دنیا کی زندگی، اس کی خوشیاں مکمل طور پر والدین حاصل نہیں کرتے. یہ اولاد وہ پونجی ہوتی ہے، وہ سرمایہ ہوتا ہے، وہ قیمتی زیور ہوتی ہے. اولاد اسے جتنا تراشو گے، جتنا اچھا بناؤ گے، جتنا مہذب بناؤ گے، یہ کل کو اتنی ہی قیمتی رہے گی.
औलाद वालिदैन के लिए बुढ़ापे का सहारा होती है। हमारी पूरी जिंदगी का एतमाद भरोसा हम औलाद के ऊपर करते हैं और पूरी जिंदगी इन्हीं के पीछे कमाने में लगे रहते हैं। ये औलाद वो चीज है जिसको हासिल करने के लिए अंबिया इकराम ने तमन्नाएं की हैं, इल्तिजा किया है, फरियाद किया है, अल्लाह से दुआ किया है औलाद की खुशी हासिल करने के लिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम 86 साल की उम्र है, 86 साल की उम्र में अल्लाह से औलाद मांग रहे हैं, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा। आज का बूढ़ा अगर कोई 86 साल की उम्र में ऐसी दुआ मांगे तो हम उसको खिलौना बना लेंगे जी, हंसी मजाक का जरिया और अड्डा बना लेंगे। लेकिन देखो 86 साल की उम्र में भी अल्लाह ने औलाद देकर ये बताया कि मेरे नजदीक औलाद देने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं है। तो मांग के तो देखो, औलाद की खुशी होती है, औलाद की चाहत, औलाद की खुशी, औलाद की तमन्ना, औलाद की आरज़ू ज़करिया अलैहिस्सलाम से सीखें, जिन्होंने बुढ़ापे के आलम में अल्लाह से औलाद की फरियाद किया, जिसको अल्लाह ने कुरान में नकल किया है बड़े अच्छे अंदाज में। इज़ नादा रब्बहू निदान खफिया, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब से धीरे धीरे दुआ मांगी, धीरे दुआ मांगी। और क्या मांगी और कैसे मांगे? औलाद की तमन्ना देखिए कैसे मांगते हैं। क़ाला रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी, ऐ मेरे रब मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, वस्तालर रासु शैबा, और मेरा सर भड़क उठा है, यानी मेरे सर के बाल सफेद हो चुके हैं। हड्डी कमजोर हो गई, सर के बाल सफेद हो गए। वलम अकुन बिदुआइका रब्बे शकिया, और ऐ मेरे रब मैं तेरे से दुआ मांगकर कभी भी महरूम नहीं हुआ हूं। देख रहे हैं औलाद मांगने की तमन्ना, देख रहा है औलाद कैसे मांग रहा है पैगंबर अपने रब से। इन्नी खिफ्तुल मवालिया मिन वराई, मैं अपने बाद मेरे मरने के बाद मुझे अपने खानदान वालों का डर है। किस बात का डर? मेरी प्रॉपर्टी के मालिक बन जाएंगे? नहीं। मेरे घर द्वार के मालिक बन जाएंगे? नहीं। इस बात का डर है कि मेरे मरने के बाद मेरी खानदान में इनको कोई दाद और तबलीग वाला नहीं बचेगा, कोई समझाने वाला नहीं है, कोई अच्छी बात बताने वाला नहीं है, कोई इनको बुरी बातों से रोकने वाला नहीं है। इस बात से मैं अपने खानदान वालों पर डरता हूं। और एक बड़ी सी बात कहा, क्या? वकानतिम राती आखिरा, और ऐ मेरे रब मेरी बीवी बाज है। देख रहे हैं औलाद मांगने की तमन्ना, औलाद की तमन्ना देख रहे हैं, जबकि दोनों मियां बीबी के अंदर औलाद पैदा होने की जो सलाहियत होती है ना, औलाद पैदा करने की जो सलाहियत और कुव्वत होती है ना, मर्दानगी दोनों के अंदर नहीं है। और ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जो कहा मेरी बीवी बांझ है, आकिरा है, आकिरा उस औरत को कहते हैं कि जो बूढ़ी हो चुकी हो और बूढ़ी होने की वजह से बच्चा पैदा करने की सलाहियत उसके अंदर से खत्म हो चुकी है। औलाद की तमन्ना देख रहे हैं, औलाद की आरज़ू देख रहे हैं। बाप कह रहा है ऐ मेरे रब मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, मेरे सर के बाल पक चुके हैं और मेरी बीवी बाज है, उसको बच्चा नहीं हो सकता। आखिर है फहबली मिन लदुनका वलिया, इसके बावजूद तू मुझको अपने पास से एक बेटा अता फरमा।
دیکھ رہے ہیں، یہ ہوتی اولاد کی تمنا، یہ ہوتی اولاد کی خواہش، اولاد کی آرزو کہ بچہ پیدا ہونے کی صلاحیت، بچے پیدا ہونے کی جو اسباب ہوتے ہیں میاں بیوی کے دونوں کے اندر نہیں ہیں، اس کے باوجود اللہ سے اولاد کی فریاد کر رہے ہیں، اور وہی بتا کے کیا انداز ہے جی، کیا انداز ہے کہ بتا رہا ہے میرے اندر یہ کمزوری ہے، اللہ میری بیوی کے اندر یہ کمزوری ہے، اس کے باوجود میں تیرے سے بیٹا مانگ رہا ہوں۔ پتہ یہ چلا اولاد کہاں ملتی ہے، کہاں ملتی ہے؟ رب سے مانگنے سے ملتی ہے۔ ہمارے کیسے اتنے ایسے نوجوان جوڑے ہیں جنہوں نے اولاد کی خوشیوں کے خاطر، اولاد کی تمنا کے لیے، اولاد حاصل کرنے کے لیے اپنی بیویوں کی عزت کو چکناچور کر چکے ہیں۔ کتنے ایسے جوڑے ہیں جنہوں نے اولاد حاصل کرنے کے لیے پیر پجاری، پیروں، قبروں، آستھانوں اور جھاڑ پھونک کرنے والوں کے ذریعے سے اپنے عقیدے اور ایمان کو خراب کر چکے۔ دیکھ رہے ہیں ان کا واقعہ، ان کی بات اور قرآن کی آیت یہ بتاتی ہے کہ اگر تمہارے اندر بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے، میاں بیوی کے اندر دونوں کے اندر نہیں ہے، میرے سے سچے دل سے مانگو گے نا، ایسی حالت میں اولاد عطا کروں گا۔ تو یہ چاہت ہوتی ہے اولاد کی، یہ خواہش ہوتی ہے اولاد کی، یہ تمنا اور آرزو ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے اولاد کی۔ اب صاحب اولاد کی ذمہ داری ہے، جن کو اللہ نے اولاد سے نوازا ہے وہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں۔ یہ امانت ہے۔ بچے پیدا کر لیے ویسے ہی چھوڑ دیے، کوئی تعلیم نہیں، کوئی تہذیب نہیں، کوئی تمدن نہیں، نہ بڑوں کا ادب و احترام، نہ چھوٹوں کی شفقت و مہربانی کا سبق، بچے ہوئے۔ یہ امانت ہے اللہ کی ہمارے پاس، ان امانت کی حفاظت کیجیے، یہ امانت ہے۔ اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری اولاد تہذیب یافتہ رہے، تعلیم یافتہ رہے، ان کے اندر تمدن ہو، ان کے اندر ادب و احترام ہو، تو بچوں کی تربیت کا وقت اور ٹائم بچپنا نہیں ہے، بچوں کی تربیت کا وقت جوانی نہیں ہے، بچوں کی تربیت کا وقت بچپنا چھوٹا پن نہیں ہے، بچوں کی تربیت کا وقت بچے پیدا ہونے سے پہلے کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی نہیں کہہ دیا تھا فَظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دیندار لڑکی سے شادی کرنا۔ یہ بچوں کی تربیت کا خلاصہ ہے کہ بچوں کی اگر تربیت صحیح چاہتے ہو، دیندار لڑکی ڈھونڈو، دیندار لڑکی سے شادی کرو۔ لڑکی جب دیندار ہوگی نا، وہ تمہارے بچے کو تہذیب سکھائے گی، تعلیم۔ وہ ڈھونڈ ہی رہے انچ فٹ لگا کے، چھوٹی ہے، بڑی ہے، گوری ہے، کالی ہے، دیکھ رہے ہو؟ بچوں کی تربیت چاہتے ہو، بچوں کا مستقبل چاہتے ہو، ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ خوبصورتی دیکھیے، دولت دیکھیے، حسب و نسب دیکھیے، لیکن فضیلت دیجیے کس کو؟ دیندار کو۔ جب یہ دیندار ہوگی نا، پڑھی لکھی ہوگی نا، تہذیب یافتہ ہوگی، تمہارے بچوں کی تربیت اچھے طریقے سے کرے گی۔ جب بیوی دیندار ہوگی، تمہارا بچہ رو رہا ہوگا نا، کسی چیز کے لیے ضد کر رہا ہوگا نا، تو تمہارے بچوں کو لیلا مجنون ہیر رانجھا کی کہانی سنا کر اس کو چپ نہیں کرائے گی، بلکہ قرآن کی پڑھ کر، قرآن کی آیت پڑھ کر اس کی لوری سنا کر چپ کرائے گی۔ یہاں سے ہوتی بچے کی تہذیب، بچوں کے اندر تہذیب کا دائرہ اور ان کو تہذیب سکھانے کی شروعات اب یہاں سے ہے۔ شادی کے پہلے شادی، ہمارا نوجوان آج کا پہلے لو کرتا ہے، بعد میں میرج کرتا ہے، اور اس کا رزلٹ ہم بھگت رہے ہیں۔ شریعت کہتی ہے پہلے ابے میرج کرو، زندگی بھر لو کرو، کون منع کر رہا ہے؟ لیکن جوان الٹا ہے، پہلے لو کرتا ہے، بعد میں میرج، اور امید رکھتا ہے اولاد اچھی ہو،
تہذیب والی ہو, تمدن والی ہو, اولاد اگر تہذیب یافتہ چاہتے ہو تو پہلے میرج کرو, بعد میں لو کرو. یہ شریعت سکھاتی ہے. لڑکی اگر تمہاری بیوی دیندار ہوگی نا, پڑھی لکھی ہوگی, تہذیب یافتہ ہوگی, جب تمہارا بچہ رو رہا ہوگا نا تو اس کو چپ کرانے کے لیے وہ گانے گا کر چپ نہیں کرائے گی, ٹی وی کے سامنے نہیں بٹھا لے گی, بلکہ صحابہ کرام کے سچے واقعات بتا کر, لوری سنا کر اس کو چپ کرائے گی. یہاں سے ہوتی ہے بچوں کی تربیت. یہ ہے کیا؟ یہ کسی جوڑے کے اندر ہے کیا؟ اچھا, لڑکی ڈھونڈی رہے تہذیب والی, تعلیم والی, تعلیم یافتہ, پڑھی لکھی, عالمہ فاضلہ, اور بیٹا اوپن کلو کے چکر میں رہا ہے دن بھر. لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں پڑھی لکھی, کیوں رے بھیا سدھار دے گی, ہمارے باپ سدھار دے گی. وہ بیوقوف لڑکی کا باپ جو دیندار لڑکی تمہارے نالے کے پلوں میں باندھے گا, بے ہے پاگل ہے وہ. تم 25-30 سال کا تمہارا نوجوان لڑکا ہے, اس کو سدھار نہیں سکے, وہ آ کے سدھارے گی ہے؟ اس کے سدھارنے کے لیے ابے خود بھی سدھرو, خود بھی سدھرو. بچوں کی تربیت صحیح چاہتے ہیں ہم, بچوں کی تعلیم صحیح چاہتے ہیں, تہذیب صحیح چاہتے ہیں. لڑکی دیندار ڈھونڈو اور خود بھی دیندار بنو, پھر دیکھیے بچے کی تعلیم اور تربیت اور تہذیب کیسے سدھرتی ہے. باپ راج سری کا تو چٹ پھنسا ہوا ہے, راج سری کا, بیمل کا, گٹکے کا, تمباکو کا, بڑی پی رہا ہے. یہ سارے عیب ہیں باپ کے اندر, اور باپ اپنی اولاد کے بارے میں اب یہ خواہش رکھتا ہے کہ میرا بیٹا راسری نہ کھائے, میرا بیٹا بیڑی نہ پیے, میرا بیٹا بھی من نہ کھائے, میرا بیٹا گٹکا نہ کھائے. اور یہ پورے عیب باپ کے اندر ہیں. یہ تو ایسا ہو گیا یار, جھاڑ لگا ہے بمبل کا اور امید رکھ رہا ہے میٹھے میٹھے ہم پھلیں گے. واہ, اگر بچے کے اندر یہی تہذیب چاہتے ہو نا, پہلے اپنے آپ کو سدھارو. باپ کے اندر 17 عیبیں, میری اولاد بگڑ گئی, خود سدھرے کب؟ خود ہی سدھرے نہیں ہو, گانا گا رہا اولاد بگڑ گئی. پہلے خود سدھریے بھائی. دیکھیے راج سری, بیمل, گٹکا, تمباکو, بیڑی کے بارے میں یہاں پہنچا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں میں صحیح پہنچا ہوں. آپ کی نظر میں بیڑی راجسری اگر صحیح ہے تو میرے بیٹے کو باپ کے سامنے بیڑی پینا چاہیے. صحیح ہے, میں باپ سے چھپ کے کیوں پیتے ہو بیڑی؟ چچا تھا چھپ کے کیوں پیتے ہو؟ تمہیں معلوم یہ غلط ہے نا. ابا نہیں دیکھ رہا ہے, چچا نہیں دیکھ رہا ہے, تایا نہیں دیکھ رہا ہے, ارے وہ تو دیکھ رہا ہے یار. اس کا ادب نہیں ہے, اس کا ادب نہیں ہے, ابا کا ادب ہے, جبکہ ابا کے ادب سے زیادہ اس کا ادب ہونا چاہیے, اور وہی دیکھ رہا ہے. ابا نہیں دیکھ رہا. اگر تمہارے نزدیک راجسری صحیح چیز ہے, میں بچوں کی تربیت کے بارے میں بول رہا ہوں, اگر تمہاری نظر میں راجسری صحیح ہے, بیمار صحیح ہے, گٹکا صحیح ہے, تو باپ کو بیٹے سے منگ کے کھانا چاہیے, بیٹے کو باپ سے منگ کے کھانا چاہیے. صحیح ہے نا جی؟ اچھی چیز ہے, منگوائی دوسرے سے کھاؤ. معلوم ہے غلط ہے, صحیح نہیں ہے, اور ہم خود نہیں چاہتے کہ میری اولاد یہ چیز استعمال کرے, اور خود کر رہے ہو, اور امید رکھ رہے ہو اولاد نیک فرما بردار بن جائے. سدھار پیدا کیجیے. اولاد سب سے پہلے ماں باپ کے طور طریقے کو اپناتی ہے. کیوں کہ اولاد چھوٹی دودھ پیتا بھی بچہ ہے نا, تو ماں کی حرکت کو دیکھتا ہے, باپ کی حرکت کو دیکھتا ہے. تربیت ادھر سے شروع ہو رہی ہے, وہ ہر حرکت پر نظر رکھتا ہے بچہ. اسی لیے اگر ماں باپ کی حرکت, ماں باپ کی عادت بچوں پر پڑ جائے غلط,
تو قیامت تک بڑے نہیں چھوٹتے. اس کی مثال دیتا ہوں میں قرآن سے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیا، بتوں کی عبادت سے الگ ہونے کی تعلیم دیا. تو قوم نے کیا جواب دیا تھا؟ قالو انا وجدنا آبانا لعابدین، ہم نے باپ داداؤں کی ان کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے. ہماری اولاد بھی آگے چل کر یہ کہے گی بڑی گری بنا رہا ہے، بڑا دباؤ، ہمارے باپ دادا پیچھے دکھاتے تھے. بالکل دیکھ رہے ہیں. صالح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو غلط کام سے روکا تو ان کی قوم نے کیا کہا؟ یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا. اب صالح ہم تیرے کو بڑا اچھا سمجھتے تھے، بڑا اچھا سمجھتے تھے، تو ہم کو اس چیز سے روک رہا ہے جس چیز کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے. یہ اولاد کل کو یہی کہے گی ہم کو اس چیز سے روک رہے ہو، ہم نے ہمارے باپ کو بڑی ہوتے دیکھے، ہمارے دادا کو دیکھے. یہ بھی کہے گی. سدھار پیدا کیجیے، سدھار لائیے. قو یا ایھا الذین آمنوا قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنی اولاد کو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ اولاد کل کو ہمارا دامن پکڑے گی. ہمارے باپ نے، ہماری ماں نے ہمیں تہذیب نہیں سکھایا، ہمیں تعلیم نہیں دی صحیح. ہم اپنی اولاد کی دنیاوی تعلیم کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں جی. میں دنیاوی تعلیم کے وروਧ اور خلاف میں نہیں ہوں، پڑھائی ہوئی نہیں ہے، لیکن حالات کے پیش نظر ہم فیس بھر رہے ہیں 2-3 مہینے کی، بھر رہے ہیں نہیں جی، اور ماں باپ بھر رہے ہیں. کیوں؟ دنیاوی تعلیم ہے، اور دینی تعلیم میں ہمارا بچہ مکتب بھی نہیں جا رہا ہے. کچھ خیال ہے ہمیں؟ ہماری اولاد کی فکر ہے ہمیں؟ باپ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے موبائل دیکھ رہا ہے اور اپنی اولاد سے یہ امید رکھتا ہے کہ میری اولاد صبح اٹھنے کے بعد پہلے مسجد پڑھنے جائے. دیکھ رہا فرق دیکھ رہا ہے؟ باپ روزانہ صبح 8-9 بجے صبح سو کر اٹھ رہا ہے اور اولاد سے یہ امید رکھتا ہے کہ میری اولاد فجر کی نماز پڑھے. باپ ماں 12-1 بجے رات تک موبائل میں الٹی سیدھی چیزیں دیکھ رہے ہیں اور باپ اپنی اولاد کے لیے یہ تمنا رکھتا ہے کہ میری اولاد عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے. ہاں ایسا ہو جائے گا کیا جی؟ بدلاؤ لائیے، بدلاؤ پیدا کیجئے، خود بھی اپنے اندر بھی تہذیب پیدا کیجئے، تب جا کے بچوں کے اندر تہذیب آئے گا، تہذیب آئے گی، تمدن آئے گا، ادب آئے گا، احترام آئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین. تمہاری اولاد جب 7 سال کی ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، ہے نا. 7 سال کی ہو جائے نماز کا حکم دو. وہم ابناء 10 سنین وضربوہم وہم ابناء 10 سنین. جب تمہاری اولاد 10 سال کی ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس کو مار کے نماز پڑھاؤ. ابے ابا نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اس کو کون مارے گا جی؟ دادا کی عمر 50-55-60 سال کی ہے، دادی کی لگ بھگ اتنا ہی ہے، نانا نانی کی عمر 55-60 سال کی ہے، وہ نماز نہیں پڑھ رہے اور 10 سال کے بچے کو نماز پڑھنے کا حکم ہے. ابے اللہ کی مار کا انتظار کر رہا ہے؟ کب تبدیلی لاؤ گے اپنے اندر؟ کب بدلاؤ لاؤ گے؟ 10 سال کے بچے کو مار کر نماز پڑھانے کا حکم ہے. یہاں دادا نماز نہیں پڑھ رہا ہے، دادی نماز نہیں پڑھ رہی ہیں، ابا اماں نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، جو 40-50-60 سال کے ہو چکے ہیں، ان کو کون مارے گا؟
تعلیم دیجئے، تہذیب سکھائیے، اسلامی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کیجیے، اور بچوں کی تہذیب اگر چاہتے ہو، میں نے شروع میں کہا تھا دیندار لڑکی سے شادی کرو، اور دیندار لڑکی سے شادی کرنے کے لیے خود بھی دیندار بنو، خود بھی دیندار بنو۔ میرے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دینی بھائیوں اور صاحب اولاد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ہم سے ایک بات، 2 سوال کرے گا اولاد کے تعلق سے، 2 سوال کرے گا ہی کرے گا اولاد کے تعلق سے۔ کیا کرے گا؟ ماذا ادبتہ، اپنی اولاد کو کون سی تہذیب سکھایا تھا؟ وماذا علمتہ، اپنی اولاد کو کون سی تعلیم دلوایا تھا؟ پہلے میں تعلیم پر بولوں، ماذا علمتہ، اپنی اولاد کو کون سی تعلیم دلوایا تھا؟ کیا بتاؤ گے جی؟ اللہ ڈاکٹر بنوایا تھا، انجینئر بنوایا تھا، وکیل بنوایا؟ میں نہیں کہتا مت پڑھاؤ، پڑھاؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، IPS افسر بناؤ، اب یہ اس کو کب پڑھواؤ گے؟ اور میں پوچھتا ہوں جب اللہ پوچھے گا ماذا علمتہ، اپنی اولاد کو کون سی تعلیم دلوائے تھے، تو ہمارا جواب یہ صحیح رہے گا جی ڈاکٹر بنایا تھا اللہ پاک، صحیح رہے گا جی انجینئر بنوایا تھا اللہ پاک، صحیح رہے گا جی؟ میں منع نہیں کر رہا ہوں، بنوائیے، ڈاکٹر بنوائیے، انجینئر بنوائیے، یہ کب پڑھواؤ گے جو تاکچوں میں الماریوں میں رکھے ہوئے ہیں؟ ان کی تعلیم کب دلواؤ گے؟ وہ ماذا ادبتہ، کون سی تہذیب سکھایا تھا؟ تہذیب دیکھ لو، آج ایک بھی بچہ تہذیب یافتہ آئے گا جی؟ ارے باپ خود تہذیب یافتہ نہیں ہے تو بچے کو کون سی تہذیب سکھائے گا؟ ہے تہذیب کے لیے ایک لفظ، ایک بات بول دوں میں نوجوانوں کے بارے میں، سر کے بال دیکھا، سر کے بال ادھر سے بھی کٹنگ، ادھر سے بھی کٹنگ، بیچ کے بال چھوٹے، کیا رویہ؟ تم نے اپنا ماڈل بنایا ہے ہیرو ہیروئن اور کھلاڑیوں کو، اور جبکہ قرآن کہتا ہے ابے تمہارا ماڈل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہونی چاہیے۔ ہم نے بالوں کے بارے میں ماڈل بنایا ہے ہیرو ہیروئن کو اور کھلاڑیوں کو، اور ہمارا ماڈل ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرق دیکھ رہا ہے کیا؟ باپ اپنے بچوں کو نہیں کر سکتا، کیوں رے 2 ریپٹ مارو پوری چکری بنواؤ، ایسی کٹنگ کروا گیا ہے؟ ہمارے لڑکے نے بہت اچھی کیا کٹنگ کروایا یار، 1 نمبر کٹنگ کروایا ہے یار، دیکھ رہا ہے؟ ارے سور کے بال ہوتے ہیں ایسے، سور کبھی غور کیے سور کے اوپر؟ سور کی ریڑھ کی ہڈی میں بڑے بال رہتے ہیں، دونوں سائڈ چھوٹے بال رہتے ہیں، سور کی خضرت بال کی تو تہذیب، تمدن، اخلاق سکھائی اپنی اولاد کو۔ اور میں پھر کہوں گا، میں نے شروع میں کہا تھا اپنی اولاد کی یہ تہذیب چاہتے ہو، دیندار لڑکی سے شادی کرو۔ ہو سکتا ہے میری آواز میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہوں، نہ سن رہی ہوں، لیکن جا کے بتانا کہ ماں اپنے بچے کی تربیت کیسی کرتی تھی، ہمارے اسلاف کی مائیں بہنیں اپنے بچوں کی تربیت کیسی کرتی تھی، اپنے بچے کو تہذیب کیسے سکھاتی تھی، ان کے اندر دینی تعلیم کا جذبہ کیسے دلواتی تھی۔ لوگ کہتے ہیں پیرانے پیر، ہم نہیں کہتے، ہم نہیں مانتے پیرانے پیر، لوگ کہتے ہیں دستگیر عبد القادر جیلانی، ہم ان کو دستگیر بھی نہیں مانتے، پیرانے پیر بھی نہیں مانتے، بس یہ مانتے ہیں ایک اللہ والے توحید پرست بڑے متقی پرہیزگار انسان گزرے ہیں جن کا نام شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ہے۔ چھوٹے ہیں، بچپنا ہے، بغداد تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں، ایک قافلہ جا رہا ہے بغداد، ماں ان کی بیوہ ہے، بیوہ رہ کر اپنے یتیم بچے کی پرورش کر رہی ہے اور بغداد پہنچا رہی ہے علم دین سکھانے، اور اس کی بچے کی عبد القادر کی شلوار میں 40 اشرفیاں سی کے رکھ دی، کہا بیٹا عبد القادر اس کو پڑھائی میں خرچہ کرنا بغداد میں۔ ماں اپنے
یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر قافلے تک چھوڑنے جا رہی ہے. قافلہ بغداد جا رہا ہے. چلتے چلتے ماں اپنے بیٹے سے کہتی ہے بیٹا عبد القادر میری ایک بات یاد رکھیو بیٹا. کیا ماں؟ بیٹا عبد القادر کتنی ہی پریشانیاں آ جائیں کتنی ہی مصیبتیں آ جائیں بیٹا عبد القادر جھوٹ مت بولیو جھوٹ مت بولیو بیٹا. واہری ماں ہے آج کی. اور آج کی ماں چل بیٹا چل اب بھی کہانی والے سے آتے ہیں ابو کو بتائیے مت. چل بیٹا چل اب بھی خالہ پھپھو ممالک کہاں سے آتے ہیں ابو کو بتائیے مت. دیکھ رہا ہے یہ ماں دیکھیے اور وہ ماں دیکھیے جو اپنے بچے کو سکھا رہی ہے بیٹا کتنا ہی پریشانی آ جائیں جھوٹ مت بولیو بیٹا. قافلہ چلا ڈاکو ملے. اس ٹائم ڈاکو ڈیرے بہت تھے سریعان لوٹتے تھے. قافلے کو لوٹ لیے پورا سامان لوٹ لیے قافلے کا. ایک ڈاکو آیا یہ بچے عبد القادر کے پاس. کیوں رے تیرے پاس بھی کچھ ہے کیا؟ کہا ہے. کہا کیا ہے؟ کہا 40 اشرفیاں ہیں. وہ ڈاکو تعجب 40 اشرفیہ وہ بھی بچہ پیسوں کے بارے میں صحیح بول رہا ہے. دیکھ رہا ہے بچہ پیسوں کے بارے میں صحیح بول رہا ہے. وہ ڈاکو نے عبد القادر کو اپنے سردار کے پاس لے گیا. سردار یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس 40 اشرفیہ ہیں. ڈاکو صاحب نے پوچھا کیوں رے 40 اشرفیہ؟ ہاں ہے. کہاں ہے؟ یہ شلوار کے اندر ہے. کہا بے یہ بتا تیرے کو معلوم ہے ہم ڈاکو ہیں لٹیرے ہیں مال لوٹ رہے ہیں اس کے باوجود بھی تو ہمیں صحیح صحیح بتا رہا ہے 40 اشرفیہ ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے صحیح بول رہا ہوں میں جب پڑھنے کے اپنے گھر سے نکلا تھا نا میری ماں نے مجھے یہ وصیت کی تھی بیٹا عبد القادر کتنا ہی پریشانی ہے جائے بیٹا جھوٹ مت بولیو. وہ ڈاکوے نے توبہ کیا استغفار کیا پورا سامان واپس کیا وہاں سے اپنی زندگی کو بدل دیا. ارے یار ہم کب بدلیں گے؟ ابے کولو کے بیلوں سے کچھ کم نہیں ہو. جہاں سے چلے تھے وہیں کے وہیں سب کچھ سن لیے سب کچھ جان رہے ہیں سب کچھ سمجھ رہے ہیں لیکن کولو کے بیل جہاں کے وہیں. بدلاؤ لانا چاہتے نہیں اب بدلاؤ لائیے تبدیلی پیدا کیجیے. میرے نوجوان ساتھیوں بزرگوں دینی بھائیوں اگر ہم اپنی اولاد کی تہذیب چاہتے ہیں تمدن چاہتے ہیں تعلیم چاہتے ہیں تو ہم خود تہذیب یافتہ بنیں اور دیندار لڑکی سے شادی کریں تاکہ وہ ہمارے بچوں کی پرورش اچھی کرے. پہلے لو مت کریے پہلے میرج کریے پھر زندگی بھر لو کیجیے تو اولاد بھی اچھی ہوگی. پہلے لو کرو گے پھر میرج کرو گے تو حالات آج کے ہمارے سامنے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے ان باتوں سے ہمیں برکت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما آمین. بارک اللہ رب لکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواب کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم.